بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال ناصر کو شروع سے ہی وکیل بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک وکیل تھا جس کے پاس بڑی سی گاڑی تھی اور بنگلہ تھا۔ پورے گاؤں میں لوگ اس وکیل کی عزت کرتے تھے۔ جمال ناصر شروع سے ہی اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ شروع سے اس نے جس خاندان میں آنکھیں کھولی تھی وہ ایک غریب خاندان تھا۔ جمال ناصر کا باپ اسی وکیل کے گھر میں ملازم تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وکیل صاحب کے پاس اتنی مال و دولت کیسے ہے؟ تو اس کے باپ نے اسے بتایا کہ بیٹا، وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کا کیس لڑتے ہیں اور اپنی مہارت سے وہ کیس جیت جاتے ہیں۔ جمال ناصر اپنے باپ سے کہنے لگا کہ میں بھی بڑا ہو کر وکیل بنوں گا۔ اس پر اس کے باپ نے جمال ناصر کو نصیحت کی کہ بیٹا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میری ایک نصیحت یاد رکھنا اور اس کو اپنے پلے باندھ لینا۔ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم ہوتا ہے اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں نے اس وکیل کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ہر اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، اور چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں ایسا مت بننا۔ اس پر جمال ناصر نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ اس کے باپ نے جمال ناصر کو سمجھانے کے لیے گاؤں کے ایک چودھری کی مثال دی۔ جب ایک دن گاؤں کے غریب کسان کی بکریاں چودھری کی زمین میں چلی گئیں تو چودھری کے ملازموں نے اس سے بتایا کہ اس غریب کسان کی بکریاں پھر ہماری فصلوں میں آ گئی ہیں۔ یہ سن کر چودھری کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور زمینوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی میں 2 سے 3 شکاری کتے بھی تھے۔ وہاں جا کر چودھری نے کسان کی بکریوں پر شکاری کتے چھوڑ دیے۔ کتوں کی آواز سن کر کسان بھاگا آیا اور چودھری صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ اس سے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ سردار، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرا چھوٹا بیٹا نادان تھا۔ میں نے اسے بکریاں چرانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا اور کھیلنے میں لگ گیا۔ غلطی سے بکریاں آپ کے کھیت میں چلی گئیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مگر چودھری نے کسان کو لات مار کر دور پھینک دیا اور اس کی کسی بھی بات کا یقین نہ کیا۔ شکاری کتے بیچاری بکریوں پر حملہ کرتے رہے۔ 4 سے 5 بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں، جبکہ کافی تعداد میں کسان کی بکریاں زخمی ہوئی تھیں۔ چودھری یہ ظلم کر کے وہاں سے واپس چلا گیا۔ ماسٹر جی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو تعزیت کرنے کے لیے کسان کے پاس آئے اور کہا کہ کب تک ان وڈیروں کے ظلم کو برداشت کرتے رہو گے؟ چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، ہم اس چودھری کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ مگر ماسٹر صاحب کی یہ بات سن کر کسان بہت زیادہ ڈر گیا۔ کسان نے انکار کر دیا اور کہا کہ چودھری نے پہلے ہی میری یہ حالت کر دی ہے۔ اگر چودھری کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تھا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ماسٹر صاحب نے کسان سے کہا، اگر آج تم اس ظلم پر وڈیرے کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو کبھی گاؤں کا کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر آج تم پولیس اسٹیشن چلے گئے تو کل کو باقی گاؤں والوں میں بھی شعور پیدا ہوگا کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں کہ چودھری اپنی مرضی سے ہم پر حکمرانی کرے۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم آزاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کسان ماسٹر کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا گیا اور چودھری کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ تھانے دار چودھری کا خاص بندہ تھا۔ اس نے چودھری کے خلاف رپورٹ درج کی
اور پھر کسان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، میں چودھری کے خلاف سخت ایکشن لوں گا اور ہم اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ لیکن ماسٹر صاحب اور کسان جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تو پیچھے سے تھانے دار نے چودھری کو فون کیا اور کہا کہ آپ کے گاؤں کے 2 باشندے آپ کی شکایت لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ ان کے نام پوچھنے پر تھانے دار نے بتایا کہ ان میں سے ایک ماسٹر تھا اور ایک کسان تھا جس کی بکریاں شاید آپ کے کتوں نے زخمی کی تھی۔ یہ بات سن کر چودھری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ماسٹر صاحب اور کسان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر دور کے علاقے میں کروایا، مگر ٹرانسفر کروانے سے پہلے اس نے ماسٹر صاحب کی خوب پٹائی کی اور اپنے ملازموں سے کہا کہ ماسٹر صاحب کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھاؤ اور پورے گاؤں کی سیر کرواؤ۔ بیچارہ ماسٹر گدھے پر بیٹھ کر بے بس ہو کر آنسو بہا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہاں پر زیادہ لوگ ماسٹر صاحب کے طالب علم تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ سب صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب سے کہا، او ماسٹر، دیکھ لے اپنے علم کی کرامات۔ گاؤں کے آدھے سے زیادہ نوجوان تم سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس حالت میں دیکھ کر وہ تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور باقی لوگوں کی طرح یہ سب بھی تماشا ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ماسٹر صاحب کے علم کی کوئی قدر نہیں، بس پیسہ اور طاقت کا کھیل ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے اور طاقت ہے، اسی طاقت سے میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں۔ نہ صرف میں پورے گاؤں کو خرید سکتا ہوں بلکہ ان کی غیرت اور ان کے ضمیر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ گاؤں والے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد چودھری نے ماسٹر صاحب کو گاؤں سے نکال دیا۔ ماسٹر صاحب نے جاتے وقت گاؤں والوں سے آخری خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح آج تم لوگوں نے میرا تماشا دیکھا، کل ایک ایک کر کے سارے ایک دوسرے کا تماشا دیکھو گے۔ ظالم کے خلاف آپ لوگ جتنی دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا ہی زیادہ تم لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس واقعے کے بعد کوئی بھی استاد اس گاؤں میں پڑھانے کے لیے نہ آیا اور کئی سالوں تک وہ سکول ویران پڑا رہا۔ جمال ناصر نے جب یہ سنا تو اپنے والد سے پوچھا، تو پھر چودھری کا انجام کیا ہوا؟ اس کے والد نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، حالانکہ وہ پیاسا ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ پانی پیتا تو پانی سیدھا اس کے پیٹ میں جمع ہو جاتا اور اس کا پیٹ پھول جاتا۔ اسے بہت شدید درد ہوتا۔ بیٹا، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب چودھری کا اس پورے گاؤں میں راج اور دبدبہ تھا۔ کوئی بھی شخص چودھری کے خلاف بول نہیں سکتا تھا، اور جو بھی چودھری کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے سبق سکھا دیتا اور اس پر ایسا ظلم کرتا کہ وہ دوبارہ چودھری کے خلاف کھڑا نہ ہو پاتا۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام بھی دیکھا ہے۔ اس کا عبرت ناک انجام دیکھ کر ہر کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ مال و دولت ہونے کے باوجود نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا اور نہ ہی پی سکتا تھا، جبکہ وہ زندہ تھا۔ خوراک کی نالیوں کے ذریعے اسے تھوڑی خوراک پہنچائی جاتی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے بستر پر 5 سال تک زندہ رہا۔ موت اس سے روٹھ چکی تھی، حالانکہ وہ موت مانگتا تھا۔ اس کے درد کی آوازیں پورا گاؤں سنتا تھا، اور سارے گاؤں والے یہی دعا کرتے تھے کہ یہ تب مرے گا تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں۔ لہٰذا میں تمہیں بھی یہی نصیحت کروں گا، کبھی ظالم مت بننا اور نہ ہی ظالم کا ساتھ دینا،
کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالموں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ جمال ناصر نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ LLB کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے شہرت کما لی، اتنی شہرت کمائی کہ پورا شہر اس کے نام سے واقف تھا۔ غریب فیملی کا یہ بچہ شہرت ہضم نہ کر پایا۔ یہ زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے پوری زمین اس کی ہے۔ نہ صرف اکڑ کر چلتا تھا بلکہ اس کے لہجے میں بھی تکبر اور غرور سب کو نظر آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کیس جیت جاتا ہے۔ جب حد سے زیادہ شہرت ملی تب وہ اپنے باپ کی نصیحت کو بھول چکا تھا جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اسے کی تھی۔ اگر باپ زندہ ہوتا تو شاید اب بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا کہ تو غلط راستے پر ہے۔ انجام سے ڈر، جس انجام سے ہم سب بے خبر ہیں۔ مگر چونکہ اس کا والد وفات پا چکا تھا لہٰذا اب وہ کھل کر پیسہ کمانے لگا۔ راولپنڈی کی عدالتوں میں لوگوں کی سب سے بڑی ترجیح ایڈووکیٹ جمال ناصر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے کسٹمر سے لاکھوں کی فیس لیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ اس کی فیس وہی لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو زیادہ پیسہ کمانے والے تھے اور جنہوں نے اپنا پیسہ ناحق طریقے سے کمایا تھا۔ وہ قتل کے ملزموں کو ہی نہیں بلکہ مجرموں کو بھی باعزت بری کروا لیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے مجرم سینہ تان کر دندناتے پھرتے تھے۔ انہیں اب کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آزاد ہو ہی جائیں گے کیونکہ جمال ناصر کو لاکھوں روپے دے کر وہ اپنا کیس جیت جاتے تھے۔ پھر ایک دن گاؤں کے بڑے بزرگ جمال ناصر کے پاس آئے اور اس سے کہا، بیٹا وقت بدل جاتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تم خدا تعالیٰ کا خوف کرو، تمہارا باپ ایک شریف انسان تھا، تم نے کئی مجرموں کا کیس لڑا اور انہیں بری بھی کروا دیا، تم ان ظالموں کا ساتھ دے کر انہیں مزید طاقتور بنا رہے ہو۔ جمال ناصر مسکرا کر کہنے لگا، بابا جی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ میرے پاس آئیں، میں آپ لوگوں کا کیس بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف اور صرف اپنے پیسے سے مطلب ہے اور میں بہت زیادہ امیر بننا چاہتا ہوں۔ مجھے پیسے سے آگے کچھ بھی نہیں، لوگوں کی زندگیوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ جمال ناصر نے اس بزرگ کو واپس بھیجتے ہوئے کہا کہ دوبارہ میرے بنگلے پر تب ہی آنا جب آپ کے پاس پیسے ہوں، ورنہ دوبارہ میرے بنگلے پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے اپنے سیکورٹی گارڈز کو بھی یہ بات سمجھاتی تھی کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ یہاں آنے کی بالکل بھی اجازت مت دینا۔ میں ایسے فضول قسم کے لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جون کا مہینہ تھا جب ایک بیوہ عورت کی لڑکی نہر کے کنارے پانی بھر رہی تھی۔ چودھری کا اوباش بیٹا اسی لڑکی کی طاق میں تھا مگر اسے موزوں موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ لڑکی کو پکڑ سکے۔ چودھری کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ اس لڑکی کے سامنے آیا، اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر گاڑی بھگا دی۔ چلتی گاڑی میں انہوں نے لڑکی کی چیخوں کو چھپانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم بلند کر دیا تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ پڑے۔ اسی طرح چلتی گاڑی میں وہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کی پکار نہیں سن رہا تھا۔ گاڑی جب پولیس کی چوکی سے گزری اور پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ تو چودھری کا بیٹا ہے، انہیں اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ گاڑی کے اندر ایک لڑکی موجود ہے جو ان کی ہوس کا شکار بنی ہے۔ مگر اس کے باوجود پولیس والوں نے اس لڑکی کی کوئی مدد نہ کی بلکہ مذاق میں چودھری کے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ جب تم لوگ مال اچھی طرح استعمال کر لو تو بچا کچا مال ہمیں بھی دے دینا۔
سب شراب کے نشے میں دھت تھے۔ ان کو لڑکی کی عزت کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ لڑکی کو نوچتے رہے۔ اس کے بعد پولیس کی چوکی پر اسے پھینک کر چلے گئے۔ پولیس والے بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر لڑکی سے کہا کہ چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو مار دیں گے۔ اس لڑکی نے چلا کر کہا، میں اب خاموش نہیں رہوں گی، پورے شہر میں جا کر تم لوگوں کے کرتوت بتاؤں گی کہ پولیس والوں نے یہ کیا اور چودھری کے بیٹے کے ساتھ مل کر کیا۔ پولیس والوں نے اس کی بات سن کر چودھری کے بیٹے کو فون کر دیا کہ لڑکی کا خوف ختم ہو چکا ہے، اب اسے موت کا بھی خوف نہیں رہا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ اعلیٰ حکام کے پاس ضرور جائے گی، کسی میڈیا والے کے ہاتھ چڑھ جائے گی۔ نہ صرف ہماری نوکری جائے گی، بلکہ یہ تمہارے بارے میں بھی سب کچھ بتائے گی۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے مگر تمہارا باپ بھی الیکشن نہیں جیت پائے گا، اس کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہارے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ اب آپ اگلا حکم دیں کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چودھری کے بیٹے نے مسکرا کر کہا، اگر وہ بے خوف ہے تو تم بھی بے خوف ہو جاؤ اور اسے مار ڈالو۔ چودھری کے کہنے پر پولیس والوں نے اس لڑکی کو مار کر نہر میں پھینک دیا۔ ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا۔ پانی میں تیرتی ہوئی لڑکی کی لاش اسے نظر آئی تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کسان نے لڑکی کو پہچان لیا کیونکہ اس بیوہ عورت نے گاؤں کی تمام مساجد میں اعلان کروائے تھے۔ وہ بیچاری غریب تھی، اخبار میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کا اشتہار نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا اس نے گاؤں کی تمام مساجد میں اعلان کروائے۔ اس نے لڑکی کی لاش کو پانی سے باہر نکالا اور پھر اس کی ماں کو اطلاع دی۔ پورا گاؤں لڑکے کے اس پراسرار قتل پر حیران تھا اور ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگ زیادہ پریشان بھی تھے کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں بھی جوان بیٹیاں تھیں۔ کچھ میڈیا کے لوگوں نے اس عورت کا ساتھ دیا اور پھر تفتیش کرنے پر چودھری کے بیٹے اور اس کے 2 ساتھیوں کو جیل کی سزا ہوئی۔ زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کے جرم میں پولیس والوں کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ چودھری اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہوا، اسے معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی دوڑائی اور سیدھا جمال ناصر کے بنگلے پر پہنچا۔ چودھری کہنے لگا، بچے سے غلطی ہوئی ہے، جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اب جیسے ہی وہ جیل سے آزاد ہوگا۔ اس کے باپ نے کہا، میں فوراً اس کی شادی کر دوں گا تاکہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ سن کر جمال ناصر ہنسنے لگا اور کہا، چودھری صاحب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، 60 لاکھ میں آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ جمال ناصر نے اس چودھری کے بیٹے کا کیس لڑا اور اپنی چالاکی سے وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتل کا جھوٹا الزام اسی کسان پر لگا دیا گیا جو اپنی نہر سے زمینوں میں پانی لگاتا تھا۔ بیٹے کی رہائی پر چودھری نے جمال ناصر کو گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر پر دعوت دی۔ کہا کہ بیٹے رہائی کی خوشی میں آج ایک بڑی دعوت کا اہتمام ہوگا، آپ کو بھی خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ جب جمال ناصر خوشگوار موڈ میں عدالت کے دائرے سے باہر آ رہا تھا تو وہ بیوہ عورت جمال ناصر کے سامنے آئی اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، میری مظلوم بیٹی کے قاتل پکڑے جا چکے تھے، بجائے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے تم نے انہیں رہا کروا دیا۔ یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے۔ جمال ناصر نے اسے کہا، بڑھیا، اپنے راستے پر چلی جا، میرا راستہ مت روک۔ وہ بیوہ عورت جھولی اٹھا کر جمال ناصر کو بددعائیں دینے لگی اور کہنے لگی، خدا کا قہر تم پر نازل ہو،
تم نے مجھے برباد کر دیا۔ جمال ناصر نے اس بیوہ عورت کا مذاق اڑایا اور کہا کہ مجھے بد دعا دینے کی ضرورت نہیں، اور تمہاری بد دعا ویسے بھی پہلے آسمان سے ہی واپس آ جائے گی، کیونکہ آج موسم کافی خراب ہے اور آسمان بھی صاف نہیں۔ بیوہ عورت روتی ہوئی واپس جانے لگی تو جمال ناصر نے جاتے جاتے اس پر ایک اور طنز کیا اور کہا اگر اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو اسے جنم کیوں دیا؟ یہ وہ بات تھی جس نے اس کا کلیجہ چیر ڈالا۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی بچی کا گلا دبا کر اسے مار دیا۔ اس کے بعد خودکشی کر کے اپنی زندگی بھی ختم کر دی۔ جمال ناصر بے خوفی سے ناحق لوگوں کو جیل سے آزاد کرواتا رہا۔ اب تو اس کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بے قصور اور بے گناہ لوگ جیل میں تھے، اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جبکہ جرائم پیشہ افراد شہر میں کسی سانڈ کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان کے خلاف ایکشن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر جمال ناصر کے برے وقت کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے شادی کی۔ جس عورت سے اس نے شادی کی تھی وہ عورت دوسرے دن ہی اس کے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میڈیا پر یہ خبریں چلنے لگیں کہ مشہور اور معروف وکیل جمال ناصر کی بیوی اسے دھوکہ دے کر شادی کے دوسرے دن ہی گھر سے بھاگ گئی۔ جمال ناصر اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ موقع تھا جب اس نے جرائم پیشہ افراد کا سہارا لیا، اور ان افراد کا سہارا لیا جن کو یہ جیل سے بری کرواتا تھا۔ کچھ غنڈوں کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو تلاش کرانے میں کامیاب ہوا۔ اس کی بیوی کو ایک گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جمال ناصر نے اس شخص کو بھی مروا دیا جس کے ساتھ وہ تھی، جبکہ اپنی بیوی کو مار کر اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام صرف موت ہے، مگر وہ بھول چکا تھا کہ اس کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ کمزور ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دوسری شادی کی۔ اپنی پہلی بیوی کے بارے میں دوسری بیوی کو بتایا کہ اس نے کس طرح مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اور اس کا انجام بھی بتایا۔ اس لیے دوسری بیوی گھر چھوڑنے کی جرات بالکل نہ کرے۔ اس کے خوف کی وجہ سے دوسری بیوی نے گھر سے بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ لیکن وہ کب تک مکافات عمل سے بچ سکتا تھا؟ اس کی پہلی اولاد بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی جب جوان ہوئی تو اس نے اپنے باپ کا منہ کالا کیا اور گھر سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ نقدی اور کافی سارے زیورات لے گئی۔ بیٹی کے بھاگنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے قصوروار ٹھہرایا کہ تمہاری تربیت میں خامی تھی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میری تربیت میں کون سی خامی تھی؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا اور پیسے کی خاطر مظلوموں کی بجائے آپ نے ظالموں کا ساتھ دیا، اور آپ نے ظالموں کو جیل سے آزاد کروایا۔ اب آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ناجائز کمائی سے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی؟ بیوی کے یہ الفاظ اس سے برداشت نہ ہوئے۔ یہ پہلی بار تھا جب بیوی اس کے سامنے بولی تھی۔ اس نے اسے اس کا اصلی چہرہ دکھایا تو اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسی۔ بڑی ہی چالاکی سے اس نے اپنے اس جرم کو بھی چھپا لیا۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں جب بڑے ہوئے تو اپنے باپ کے ساتھ رہنے کی بجائے انہوں نے دوری اختیار کی۔ اس کی ایک بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی، جبکہ دوسری بیٹی کا بھی حادثہ ہوا اور وہ بھی مر گئی۔ تیسری بیٹی کی شادی اس نے جاگیردار کے اسی بیٹے سے کی تھی جس نے بیوہ عورت کی بچی کو بے آبرو کیا تھا۔ وہ بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کے گھر نہ آئی اور وہ اپنے باپ کو ہر دم بد دعائیں دیتی تھی کہ اس کے باپ نے اس ظالم شخص کے ساتھ میری شادی کیوں کی۔
اس کے باقی بچے شادی کر کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے اور اپنے ملک کبھی واپس نہ آئے، اور نہ ہی وہ کبھی اپنے باپ کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ جمال ناصر اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں وہ مزدوروں اور نوکروں کے بیچ میں اکیلا رہ رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آیا تھا۔ رشتہ داروں نے اسے شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ باپ کو ملنے کے لیے اس کے گھر چلا آیا۔ اس کے باپ کے کمرے سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی، کیونکہ رات کو وہ ٹوائلٹ نہیں جا سکتا تھا۔ جب ملازمین کو آواز دیتا تو وہ سنی انسنی کر دیتے، اور یوں اس کا پیشاب بستر پر نکل جاتا، جسے دھونا ضروری تھا۔ لیکن دھونا تو دور کی بات، ملازمین بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یوں وکیل صاحب کسی بدبودار گیلے بستر پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ جب اس کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ سے ملے واپس مڑ گیا، کیونکہ وکیل صاحب کی بینائی جا چکی تھی اور وکیل صاحب کو اب کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لہٰذا اس کا بیٹا باہر گیا، سیکورٹی گارڈ کو کچھ سمجھایا اور پھر کمرے کے اندر داخل کیا۔ خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر اسی ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے سے لگایا اور بوڑھا بیچارہ نوکر کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بعد ازاں بیوی بچوں کی باری آئی تو بیوی بچے بھی اسی طرح دروازے کی دہلیز پر کھڑے رہے اور ملازمہ اور اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر اسے ملتے رہے، جبکہ وکیل صاحب جو اندھا تھا انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتا رہا۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل کا بیٹا اور بہو گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر سے نہ ہی دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ جن لوگوں کو وہ بہو بیٹے اور پوتیاں پوتے سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت اس کے گھر کے اپنے ملازمین تھے، کیونکہ اس کے بیٹے تو باپ کے قریب جانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بیٹے کے اس رویے کو اپنانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ وکیل صاحب کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ اس کہانی سے سب سے پہلے ہمیں جو چیز سمجھ آئی وہ یہ کہ مال اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنے۔ دوسری چیز یہ سمجھ آئی کہ پیشہ کوئی بھی ہو مگر ظالم کا ساتھ کبھی نہ دو۔ اور تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور دوسروں کا احترام کرنا سکھاؤ۔ ان کے دل میں کبھی دولت اور عہدے کی لالچ پیدا نہ کرو۔ یقیناً یہ تینوں کام وکیل صاحب نہ کر سکے، مگر میری خواہش ہے کہ اس واقعے کو پڑھنے اور سننے والے ضرور ان حقائق کا خیال رکھیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ وکیل صاحب کا وقت تو گزر گیا، مگر ہمارا اور آپ کا وقت ابھی موجود ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔